شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پہ خدا۔ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بے شک یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ اردو ادب کے ابتدائی روایتوں میں بیت بازی کا مقام اہم مانا جاتا ہے۔ بیت بازی کے مقابلے سے طلباء کے اندر شعر کہنے کا ذوق اور شعور پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی ان کی زبان کی اصلاح ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں اردو کے دبستانوں میں جگہ جگہ بیت بازی کا مقابلہ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا تھا اور عوام بڑے شوق سے اس میں شرکت کرتے تھے۔ اسی ضمن میں مرکز رنگ و ہنر کے زیر اہتمام جشن حفیظ بنارسی کے موقع پر بہار اردو اکیڈمی کے سیمینار ہال میں ایک شاندار بیت بازی مقابلے کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں شہر عظیم آباد سے بڑی تعداد میں محبان اردو شریک ہوئے اور شعر پر داد و تحسین دیتے نظر آئے۔ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ تیرے بازار میں یوسف کی قیمت ہم ادا کرتے، مگر صورت ہے لاسانی نصیحت ہی مثالی ہے۔ اس قوم کی تبدیل میں محکومی و مظلومی ہے، جو قوم نہ کر سکی اپنے خودی سے انصاف۔ میں چاہتا ہوں دشمن کو سرخرو کر دوں، مگر سفید کبوتر ساتھ رہتا ہے۔ یہ قدم قدم بلائے سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جس سے زندگی ہو پیاری۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ بیت بازی کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت سے اشعار جانے، بہت سے ایسے الفاظ تھے جو ہم لوگوں نے کبھی پڑھے نہیں تھے، کبھی سنے نہیں تھے، وہ ہم لوگوں نے جانے، اور بہت سے ایسے شاعر تھے جن کے ہم لوگوں کو نام بھی نہیں پتہ تھا، ہم نے ان لوگوں کو جانا، ان کے اشعار پڑھے، اور اس طریقے کے جو پروگرامس ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جو ہے نا ہماری اردو کی جو ترقی ہے وہ جو ہے نا ہوتی رہے۔ عظیم آباد کے رہنے والے ہیں، اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ شعری محفل لگتی رہے، اور یہ ہم لوگ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ شعری محفل لگتی رہے گی تو ہم لوگ اس طرح سے بہت سارے شعر سنتے رہیں گے، بہت سارے شعر ہم لوگ کو یاد ہوں گے، اور آگے چل کے کیا پتہ ہم لوگ کو بھی شعر کہنے کا موقع مل جائے۔ یہ ہم لوگ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور ہم یہاں کے انتظامیہ کار کو شکریہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی شعری محفل لگاتے رہیں۔ اس ٹائپ کا پروگرام ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہم لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ میں بھی اردو پٹنہ یونیورسٹی کی یہ ہوں، طالبہ ہوں، تو اس سے مجھے بھی لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، کیونکہ جب تک کوئی نئی چیز سیکھنے کو نہیں ملے گی تو ہم نہیں سیکھ پائیں گے، اور اس ٹائپ کا یہ پروگرام جو ہے تو اس میں شرکت کرنی ضروری ہے، اور اچھے اچھے اثار سننے کا موقع ملتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ یہ جاری رہے، ہوتا رہے۔ اچھی بات ہے، اچھا لگا کہ بچوں نے بہت محنت کی ہے، اور شکست اور فتح کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شرکت ہی فتح کا نام ہے۔ اس لیے کہ ایک نئی چیز آج ہوئی ہے جو بہت خوشی کی بات ہے اردو والوں کے لیے، بچوں کے حوالے سے۔ بچوں پہ ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر مستقبل آپ پر واضح ہے، لہٰذا بچوں کے حوالے سے آج بہت ہی اچھا پروگرام ہوا، اور اس میں اچھے لوگوں نے بچوں نے شرکت کی، اشعار کے انتخاب بھی اچھے تھے، اور انتخاب کے علاوہ جو الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے اس پہ بھی محنت ہوئی۔ اس کے علاوہ فکر کی پاکیزگی، فکر کی شائستگی کا بھی اہتمام بچوں نے کیا، اور یہ بڑی بات ہے۔ بیت بازی جیسے مشاعرہ ہے اسی طرح سے بیت بازی ہے۔ اگر بیت بازی کی محفلیں نہیں ہوں گی تو مشاعروں کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو آڈینس سے بھی ایسے حاضر جواب لوگ ہوتے تھے، اور آدھا شعر شاعر پڑھتا تھا اور شعر لوگ مکمل کر دیتے تھے، تو ایسی جو خوش ذوقی تھی ہمارے سماج میں وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج بیت بازی یا اس طرح کے شعری ذوق کو بڑھانے کے لیے جتنے کام ممکن ہیں وہ کیے جانے چاہیے۔ پروگرام کے آخر میں فاتحہ ٹیم سمیت چاروں ٹیموں کے ارکان کو بزم صدف انٹرنیشنل کی جانب سے کل 18,000 روپے کا نقد انعام پیش کر حوصلہ افزائی کی گئی، جبکہ بزم حفیظ کی جانب سے تمام بیت بازی میں حصہ لینے والی طلبہ کو سرٹیفکیٹ اور مومنٹو پیش کیا گیا۔ پٹنہ سے ETV بھارت کے لیے عارف اقبال کی رپورٹ۔